المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی اور انسان کو آخرت کے اندر جنت عطا کرنے کے لیے انسان کے اوپر مختلف قسم کی عبادات مقرر کی ہیں، مختلف قسم کے کام اور مختلف قسم کی حرکات سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ ویسے تو ہر وہ کام جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو اور جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل ہو وہ کام عبادت ہے، اور اس کو سر انجام دینے سے انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے بطور خاص کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ انہی کاموں میں سے 3 کام آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 کام کرنا انسان کے اوپر فرض ہیں، ضروری ہیں، اور ان کاموں میں سے پہلا کام جمعہ والے دن غسل کرنا ہے، جمعہ والے دن نہانا ہے۔ اگر انسان کے پاس وقت ہے، انسان کے پاس ٹائم ہے اور پانی کی فراوانی ہے تو جمعہ والے دن غسل کرنا یہ مسلمان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ اگرچہ وضو بھی کر لیا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن وضو سے افضل اور وضو سے بہتر اور وضو سے احسن وہ انسان کے لیے غسل کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جمعہ کا دن آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور جب یہ عید کا دن آئے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، مسواک کرے اور اچھی خوشبو کا استعمال کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نے جمعہ والے دن وضو کیا، اچھا وضو کیا، اور اچھے وضو سے مراد غسل ہے، جس آدمی نے جمعہ والے دن وضو کیا، اچھا وضو کیا، اور وہ مسجد کے اندر آیا اور مسجد میں آنے کے بعد مسلمانوں کی، مومنوں کی گردنوں کو پھلانگا بھی نہیں، اور آرام سے جہاں پہ جگہ ملی وہاں پہ جو ہے وہ نفل ادا کرنے کے بعد، وہاں پہ سنتیں ادا کرنے کے بعد بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک اور مزید 3 دن یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کے 10 دنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل مسواک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ کسی بھی درخت کی چھڑی کو بطور مسواک استعمال کرنا جس کا جو ہے وہ شرعی طور پہ اور میڈیکلی طور پہ ممانعت نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا عمل ایک تو انسان کے منہ کو صاف کرتا ہے، دوسرا اللہ رب العالمین کو اس کے اوپر راضی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مسواک کرنے سے راضی ہوتے ہیں۔ اگرچہ میرے بھائیوں ٹوتھ پیسٹ، اگرچہ جو ہے وہ برش وغیرہ کا استعمال ممنوع نہیں، حرام نہیں، لیکن اگر ہم مسواک کو ترجیح دیں، مسواک کو فوقیت دیں، تو یہ لکڑی کا دانتوں کے اندر استعمال، لکڑی کا منہ کے اندر استعمال، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور منہ کو صاف بھی کرتی ہے اور اللہ رب العالمین کو ہمارے اوپر راضی بھی کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خوشبو، انسان کو خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر مجھے اللہ نے 2 چیزیں بڑی محبوب کر دی ہیں، دنیا میں مجھے 2 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، اور ان 2 چیزوں میں سے ایک عورت ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ خوشبو ہے۔ ایسی خوشبو کا استعمال جس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا شرعی ممانعت نہ ہو، شرعی رکاوٹ نہ ہو، اس کو استعمال کرنا، ہر روز استعمال کرنا، ہر خوشی کے موقع پہ استعمال کرنا، ہر مجلس میں استعمال کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ بلکہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کو 3 طرح کے تحفے دیے جائیں تو ان تحفوں کو کبھی رد نہ کرو، کبھی ان تحفوں کو لینے سے انکار نہ کرو، اور ان تحفوں میں سے ایک تحفہ خوشبو کا ہے، دوسرا تحفہ تکیے کا ہے، اور تیسرا تحفہ جو ہے وہ دودھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔